بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ تفہیم کربلا اور ہمارا کردار کیا ہو اس موضوع پہ سلسلہ گفتگو کی آخری گفتگو کا یہ حصہ، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ حسین صرف ہادی برحق نہیں ہے بلکہ نظام ہدایت کو تابندہ کرنے والا نام ہے حسین۔ حسین نظام ہدایت کو تابندگی عطا کرنے والا ہے، اور سفینہ نجات پوری اہل بیت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ آپ علماء سے بھی سن رہے ہوں گے ان ایام میں کہ ائمہ معصومین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سرعت پذیر کشتی نجات حسین ابن علی کی ہے۔ اگر انسان ساحل نجات پہ پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ کم وقت میں اور جلدی نجات سے ہمکنار کرنے والی اگر کوئی کشتی نجات ہے تو وہ حسین ابن علی کی ہے۔ اسی فرمان ائمہ معصومین سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی نے ریگزار کربلا پہ جو قربانی دی ہے وہ صرف دین اسلام کے لیے نہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے۔ میں گزشتہ مجالس میں یہ بیان کر چکا کہ حسین ابن علی کے انقلاب کا اعلامیہ یا بیانیہ آپ کا وہ وصیت نامہ ہے جو اپنے بھائی کو دیا، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، تو انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی سے لے کر حسین کے نعرہ ہیہات من الذلہ سے لے کر آپ پورے اس عرصے میں دیکھ لیں ہر مقام پہ حسین ابن علی اپنے مشن کی عظمت کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے عالم بشریت کو نظر آ رہے ہیں۔ حج کے ایام میں حج کو ترک کرنا، کربلا میں وارد ہو کر یہ ارشاد فرمانا کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل کے راستے کو نہیں روکا جا رہا۔ جب ایسی صورتحال ہو تو مومن کو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور راستے میں آپ کے جوان یوسف کربلا نے بھی تو یہی کہا تھا جب مولا کی زبان پہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کا جملہ آیا دوران سفر، اور ہم شکل پیغمبر نے یہ پوچھا بابا جان آخر اس جملے کو اپنی زبان پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرزند، ابھی ایک منادی نے یہ صدا دی ہے کہ یہ کارواں اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہاں تاریخی جملہ کہا شہزادہ علی اکبر نے کہ بابا جان کیا ہم حق پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہم حق پہ ہیں۔ تو یہاں جناب شہزادہ علی اکبر کے کہتے وہ نظر آتے ہیں بابا جان پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جا گریں۔
تو یہ کاروان حق و صداقت اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہا ہے، اور حسین یہ پیغام پوری عالم انسانیت تک پہنچا رہے ہیں کہ مدینے سے یہ جو کارواں نکلا ہے، جو والی مدینہ کی قبر کی زیارت کو ترک کر کے، سکونت کو ترک کر کے یہ جو کارواں نکلا ہے، یہ وہ صاحب قبر کی عظمت کے تحفظ کے لیے نکلا ہے۔ یہ جو حج کو ترک کر کے حسین ابن علی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، یہ حج کے احکامات کو بچانے کے لیے آگے یہ کارواں جا رہا ہے۔ اور پھر کربلا میں آ کر قربانیوں کا یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، اب مقصد حسینیت عالم بشریت تک حتمی انداز میں پہنچانے کا مرحلہ ہے کہ دنیا آنے والے افراد کسی شک و تردد میں نہ رہیں کہ حسین ابن علی کو شاید مجبور کر کے کربلا کے میدان میں لایا گیا۔ یہ نہ ہو کہ حسین ابن علی اقتدار کے حصول کے لیے میدان کربلا میں آئے، یہ نہ ہو کہ یہ علم نہ ہو کہ یہ دو مسلمانوں کا آپس میں تصادم ہے۔ ہر اشتباہ کو میدان کربلا میں حسین نے دور کیا۔ ایک نقطہ ذہن نشین کر لیجئے کہ وارد کربلا ہونے سے لے کر، یعنی 2 محرم سے لے کر اپنی شہادت عظمیٰ تک، حسین ابن علی نے پوری کوشش کی کہ میرے سامنے یہ جو لشکر یزید ہے، ان میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی نہ بچے کہ جس تک اتمام حجت کا پیغام نہ پہنچے۔ اسی لیے کبھی ناکہ پہ بلند ہو کے کہہ رہے ہیں پہچان لو، اس وقت پورے کرۂ ارض پہ میں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نواسہ رسول نہیں ہے۔ کبھی خطبے دے کر بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی اشتباہ میں نہ رہے، اور میرے اس مشن پہ بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور آخر میں اپنے اس مقصد کی اہمیت کو بام عروج پر پہنچا دیا یہ کہہ کر کہ اے تلوارو، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلوارو، اے نیزو، اے تیرو، حسین ابن علی کے جسم میں پیوست ہو جاؤ۔ تو حسین ابن علی نے جو ہمیں پیغام دیا، ایک جملے میں تفہیم کربلا اور اس کے تقاضے آپ کے اذہان عالیہ تک میں پہنچا کے اس عزاخانہ قائم آل محمد اور ان کے بانیان کی خلوص میں اضافہ کے لیے میں دعا کر کے اس منبر کو چھوڑوں گا کہ حسین ابن علی کی قربانی کا نقطہ نظر، مطمع نظر اور اس پیغام کا بام عروج اس بات میں ہے کہ حسین ابن علی رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام پہ سب کچھ قربان کر دیا اسلام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جاتا۔ یہی سلسلہ تھا، یہی بات تھی کہ اپنے بھائی کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے زینب نے بارگاہ الہی میں یہی جملہ کہا تھا کہ اے پروردگار، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ گویا صرف حسین
آگاہ نہیں تھے۔ حسین کے ساتھ چلنے والی شریکت الحسین بھی گواہ تھیں، جناب عباس بھی گواہ تھے اس بات کے کہ یہ کارواں حق و صداقت کو بچانے کے لیے، اسلام کو پائندگی دینے کے لیے، انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے یہ کارواں مدینے سے چلا ہے، اور اس کاروان تاریخ اسلام میں اپنے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ اب رہتی دنیا تک کوئی یزیدی طاقت اس پرچم حسینیت کو سرنگوں نہیں کر سکتی۔ یہ مجالس، یہ عزاداری مظلوم کربلا، اس کا تسلسل ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہمیں مقصد حسین کو سمجھ کر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مقصد حسینی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا